میں نے دسو نواز شریف کی عزت کا مسئلہ آیا کہ سارے روڈ ہوتے اور سارے بار تو اپنی حکومت کو روڑ واسطے اتنا کوئی کرنے واسطے تیار ہے جیسی حضور کی عزت واسطے اپنا سارا کچھ دینے واسطے تیار ہے. جدو فیض آباد والا معاملہ ہوا نا وزیر آباد والا اینا دے سارے پیوں نے بلا لے سارے غلامہ دے حکمران غلامہ دے نے پیوں نے بلا لے کیا تھوڑے کو لبیک والے کام نہیں آتے انہاں کہتی قابو کرنے ہیں انہاں دے پرچے بھی کٹتے ہیں انہاں دی ہتھڑیاں بھی لانے ہیں. معزز صاحب محترم باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یوں. بس اتنی سی بات کرنی ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لے وہ ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لے وہ ہر زمانے میں. آپ جہاں بیٹھے ہیں نا اور جس حال میں بیٹھے ہیں اور جس سردی میں بیٹھے ہیں اس کا جواب پوری دنیا کے پاس نہیں ہے. اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایسے دبک کے بیٹھی ہیں جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر نظر میں لگتا ہے اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لبیک والے ہر میدان میں کھڑے ہیں اور سردی بھی اپنے پورے عروجوں پر ہے اور حالات کی جناب سارے معاملات ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جناب لبیک والے سارے حضور کے غلام کہ ستم سے ڈرا ہو رہا ہے اور سردی کو بھی کہہ رہے ہیں اور حالات کو بھی کہہ رہے ہیں اور ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے ہیں. اس وقت جس تنجوہی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں تو صرف آپ کو سلام عقیدت پیش کرنے آیا ہوں کہ جس وقت پاکستان کے بڑے بڑے تھنے خان اور یہ وہ سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو نہ بریانی کے ڈبے پر آئے ہیں نہ قیمے کے نام پر آئے ہیں یہ محمد عربی کے نام پر آئے ہیں. اور سلام اس پر کہ جس کے نام لے وہ ہر زمانے میں سلام اس پر کہ جس کے نام لے وہ ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے بزانے میں. میں سادات شاہوالہ شریف سارے میرے سروں کے تاج ہیں اور جناب ہمارے شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے قائدین وہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں قبلہ علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں سارے قائدین بیٹھے ہیں اور اصل میں تو یہ بنیادیں ہیں تحریک لبیک کی. ہم تو خادم ہیں نا جی ہماری تو ڈیوٹی لگی ہے ہم نے تو حضور کے دین کا پرچم ایسے اٹھا کے رکھنا ہے اور ایک ہی بات کرنی ہے بر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں. ہاں اور انشاءاللہ اور رہی بات کہ اس حال میں بھی لبیک والے جس میں جب جرت نہیں ہو رہی کسی کو کہ وہ میدان میں آ کر باہر 10 بندے اکٹھے کر کے کوئی جلسہ کرے کوئی ریلی کرے اس وقت بھی لبیک والے ستمگری کی جناب انتہا ہوئی پڑی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی اس وقت تو گھروں سے باہر نکلنے کا ٹائم نہیں ہے اور لبیک والے آ کر جناب میدانوں میں جناب روڈوں پر اور جناب پارکوں میں اور جناب جلسہ گاہوں کو سجا کر بیٹھے ہیں. تو پوچھا جا رہا ہے یہ کیا بات ہے. میں نے کہا ہماری لائن سیدھی ہے ہم اس لائن میں سے ہیں جنہوں نے پھانسی گھاٹ دیکھ کر گھبرائے نہیں بلکہ کہا کوئی گل باقی رہے گا نیا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہے گا. اور اس وقت ڈرامے بازیاں پورے پاکستان میں ہوں گی فلاح کو روکا جا رہا ہے فلاح کے بعد بات کی جا رہی ہے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں اگر کسی بات سے ڈر ہے تو وہ ایک ہی بات ہے کہ الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار انہوں نے کسی شاہ کا ڈر نہیں. یہ سارے مدرسہ خرید برامن اور نواز شریف آیا انہیں ممتاز قادری نے پھانسی لایا پھر جناب ختم نبوتوں کے ڈاٹا کرایا اور دوسرا تبدیلی آیا انہیں جناب آسیہ حسین کو نسائی گستاخ رسول پھر جناب ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پروانے ہوتے جناب دن کی روشنی اور رات کے اندھیرے میں لبیک یا رسول اللہ کہنے میں گولیاں چلائیاں اور سارے ظلم کی دین اے سارے عہدے اٹھائے ہوئے اور کہنے میں ایک گل دسو اے لبیک والے رکے قابو کرنا اور باقی عہدے سارے مٹھی چل انہوں نے سارے کوئی جناب کسی بھی ادارے ہوتے آئے اور سارے انہوں نے مٹھی چلائیں کر کے اور جس کی چابی مروڑ دیں کوئی جناب لندن جا بریک لنگا اور کوئی جناب امریکہ جا بریک لنگا اور جناب کوئی آسان کا جاسی نامو سے رسالت کی گل کر دیا اور کہنا جی ساری معیشت نہیں چلے گی. میں کہا ہوتا جناب اڈیانہ جیل ایک معیشت کے ڈھیر لگے پہلے ہوتا جناب پاکستان کے اندر ایک نہر نکلتی دو شہد دی جڑی اڈیانہ جیل دے جناب چکی نے بڑھاوے کھا کے باہر نکلے اور دوسرا جناب پاکستان میں
جناب مینار پاکستان کے سائے دے وچ آ کے کہندا جی میں آیا اور میں قوم واسطے آیا تے مینوں سمجھ نہیں آ رہی میں کتوں شروع کرا. میں کہا جھلیا سی تے دسیا سی دے واسطے بیٹھیا سی تے دسیا جڑے قوم دے نال کھڑے ہو کرونا وچ بھی کھڑے ہو سیلاب وچ بھی کھڑے ہو مہنگائی وچ بھی کھڑے ہو ظلم و تشدد وچ کھڑے ہو بربریت وچ بھی کھڑے ہو سارے وچ کھڑے ہو اور سارے حالات وچ کھڑے ہو کے کہنے ہو کہ ہتھکڑی پا کے بھی ہتھکڑی پا کے بھی. اور یار ساڈا مقابلہ کہنا دے نال ہے سوچو تو صحیح اے شاہ صاحبان بیٹھے نے ساڈے امیدواران بیٹھے انہاں دا مقابلہ کہنا دے نال ہے جڑے آدھے ہتھکڑی پا کے بھی ہتھکڑی پا کے بھی تھانے جا کے بھی پرچہ کٹا کے بھی دہشت گردی دی دفعہ لگا کے بھی سردی آ کے بھی انڈیا میں نکل کے بھی ہارا میں نکل کے بھی میں نکل کے بھی جیلوں میں جا کے بھی کوٹ کے جا کے بھی بیڑا آیا تو پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لگا اور ساڑھے سامنے جڑے کھڑے تھے حضور کے دین کے مقابلے جڑے کھڑے اور ملک و ملت کے جڑے ڈاکو کھڑے تھے انہوں دا حساب لا لو وہ کی کر رہے ہیں. اور جناب ایک آدھا کہنا میرے سمجھ نہیں آ رہی میں کتوں شروع کرا اے ساڑھے سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہونے نوجوانوں کا نہیں پتا ہونا میں کہا سیدھے دس دیا کل ستاروں ملک سواروں کو شروع کر جان دے جناب کل ستاروں ملک سواروں کو شروع کر آنکھیں کتوں شروع کرا میں کہا کارگل میں شہیدہ کے سودا کرن کو شروع کر اور کہنے جناب کتوں شروع کرا میں کہا مال و دولت بڑھا کے سارا کچھ سعودی عرب نصر کو شروع کر اور کہنا جی کتوں شروع کرا میں کہا ممتاز قاضی کو پھانسی دینے کو شروع کر کہنا کتوں شروع کرا میں کہا خانقاہ اور مسیحہ تو سپیکر نوان کو شروع کر اور کہنا کتوں شروع کرا میں کہا ختم نبوت کے ڈاکہ مارن کو شروع کر اور کہنا کتوں شروع کرا میں کہا پنجاب افغانستان سے لندن نصر کو شروع کر اور تو آکے میں قوم واسطے آیا قوم کی شادی کی ساڑھا نواز شریف آیا اور میں کہا جھلیا جڑا اپنی اماں واسطے بھی آیا ہو تھوڑے واسطے اور تو چاہتا ہے جناب جڑا اپنی اماں میں کوریئر میں ڈبے بند کر کے بھیج دیتا آگے جاؤ جنازہ پڑھو آگے ایسی نہیں جانے آگے ایسی نہیں جانے کہ کیوں انہیں کہا جیلج پانے تیرا مقابلہ ہے نا کہ بیعت والے میں نارے وہ آخر ایک قوم کا لیڈر ہے کہ وہ لیڈر کا یہ حال ہے آگے اماں کے جنازے نال نہیں جانا پکڑ کے جیل کر لیں گے اگر سنو نہ بیعت والے کہ تو پکڑے کہتے کارٹون کی جناب باقی کہتی ہے نہ بیٹھ گیا تو انہیں کہا نہ بیعت والے منڈیا واپس پوچھنا کہ انہیں کہا دسو بھائی آؤ کہ جان تو بعد 25 سالہ قیدی بیٹھا 10 سالہ قیدی بیٹھا ہے جناب حوالاتی بیٹھا دسو بھائی کدھر جاؤ گے کسی نے آکھا میں اپنی اماں کی قبر پہ جاؤں گا کسی نے آکھا میں اپنی پھوپھی کے گھر جاؤں گا کسی نے آکھا میں اپنی بہن کے گھر جاؤں گا کسی نے آکھا میں اپنے گھر جاؤں گا میں فلاں جگہ کسی نے آکھا جناب میں فلاں جگہ تے جاؤں گا تو سارے پوچھا نے کہا میں بیٹھ والے مڑے تو دس رہاؤ کے بعد کتے جائے گا ہم نے کہا موڑ کے تھانے جاؤں گا اے مقابلہ جی انہوں نے کہا تھانے دیا تو تم پھر پکڑ کے اندر جیل کر دیں گے انہوں نے کہا موڑ کے جیل چاہ جاؤں گا انہوں نے کہا پھر آئے گا پھر انہوں نے کہا پھر تھانے جاؤں گا انہوں نے کہا تو ماشاءاللہ انہوں نے کہا کتنی باری جیل بھیجیں گے موڑ کے تھانے جاؤں گا انہوں نے کہا تھانے ہے تیرا کی کام ہے انہوں نے کہا تو میں گرفتار ہویا میرا جھنڈا تھانے میں آیا وہ جھنڈا میں نے تو لینا واپس میرے ہاتھ میں ختم نبوت کا جھنڈا سی انہوں نے کہا میں جھنڈا لینا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا جھنڈا لے کے میں سزا بابا رضوی کی قبر تے جانا اگلی بات سننا والی انہوں نے کہا جا کے آخر بابا جی ساری گلا اپنی جگہ ایک جھنڈا میرے ہاتھے چھے تو سارا جھنڈا دیتا ناموس رسالت دا ختم نبوت دا اسلام دا دین دا حضور دے نا دا ایک جھنڈا اسی دا 50 جھنڈا بھی تھلے نہیں آن دیتا تے جنہاں دے کارکنان اسلامت دے ہون او آخر جناب اے لیڈر اور لیڈر ہو نہیں ہوندا بابا فرید کیا کیا ہوگا کافر ہے جڑا جاری لا کے آکھے ہون میری بات سے دیوی وفا نہ منگی اے ہو پیر فرید کا دس اور جناب دوجے پاسے جدو تسی گل کرو گے آخر کی اقوام متحدہ جیسا تقریر نہیں کی تھی جی اقوام متحدہ جیسا میں جواب دیتی جا رہا اس واسطے کہ سارے کارکنان کہیں گے اسی نہیں ناموس رسالت کے چوکیدار ہوں میں کہا کہ اچھا جی آگے اسی ناموس رسالت کا تقریر نہیں کی تھی اقوام متحدہ میں کہا حضور دی عزت کا مسئلہ آئے تے ناموس رسالت کی تقریر ہو گیا اقوام متحدہ تے جدو آئی اقتدار کی گل تے چھاؤنیاں والے بنے میں لین گے سو بھائی تے اقتدار کا مسئلہ آیا سی تے جہاز بھرنا سی فواد ڈبو نال بٹھانا سی اسد عمر نال بٹھانا سی شاہ محمود نال بٹھانا سی ایک تقریر پھر جا کے جناب اقوام متحدہ کرنی سی بین میں حکومت تو لا دیتا گیا حضور کی عزت کا مسئلہ آئے اقوام متحدہ تقریر تے جے اپنی حکومت کا مسئلہ آئے تو پاکستان کی ہر شہر پوری کر دیتی جاوے تے تو ایک مولانا حکومتہ نو کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جاؤ دو جہاں فدا اور دو جہاں سے
सीने ही दिल भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तू अपनी हुकूमत को रोकने वास्ते इतना कोई करने वास्ते तैयार है, जैसी हुजूर की इज्जत वास्ते अपना सारा कुछ देने वास्ते तैयार है। और एक तब्दीली आएगी, इस्लाम की तब्दीली का तसव्वुर नहीं, मैं कुरान को साबित कर देना। इस्लाम कहता जाल हक वज़हक़ल बातिल, हक जाना ते बातिल जाना। ये असली पाल बोलते हैं, पाल हक की ये बात कहता काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर बाहर यक नक्शे सन नक्शे की कहता है जनाब सारी जनाब दुनिया, कोई जनाब सरदार बन के, वडेरा बन के, अरबी बन के, अजमी बन के, कोई मालदार बन के, जागीरदार बन के, बात कहता पूरी जनाब दुनिया में निचोड़ के खा रहा सन, और कोई काहिन बन के, पादरी बन के, और एक इंसान सी लखन से शिकारी सन। एक बात कहता कि होया की कहता तामीन हक बहकार सफर कहता इतनी देर में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया जा गए। तामीन हक बहकार सफर बंदागरा मसनद खाका सफर कहता हुजूर ने आके हबशी गुलामन का भी दिखा तो बेचारा ए दीन ही है भाई। सारे आंदे ऐदी गरीब नाल खड़े ते सब नालों पहले आके गरीब की रड़ी करते। मैंने दसो एक आए उन्हें कहीं तब्दीली करनी, तब्दीली आए चंद चाड़े तो सब देखे, फिर एक आए जनाब असा जनाब तरक्की करनी और डाल में आ रहे हैं, डालर थले आ रहा, ना डाल पकड़ा गया ना डालर पकड़ा गया, दोवें शह आसमान पे जाके लग गया। डाल और डालर, हाँ एक कोई शह इंसान में इज्जत दे सकती, गरीब को भी इज्जत दे सकती, और मस्कीन को भी इज्जत दे सकती, और अमीर को भी लैंड रख सकती। ओ हुजूर दा दीन बस, वरना ऐसे बड़े बड़े दावेदार आए आके रोटी कपड़ा मकान, रोटी भी कहीं दो वक्त दी, कपड़े जड़े सन वो भी लाल है, और जनाब मकान से वो भी ढा देते, और जनाब किया जी ऐसी गरीबा नाल खड़िया, गरीबा नाल सिर्फ और सिर्फ खड़ा हो सकता तो हुजूर दा दीन, और गरीब को अगर कोई खड़ा कर सकता तो हुजूर दा दीन कर सकता। और क़यामत तक कोई दुनिया का सबूत नहीं जा सकता, कोई निजाम कम्युनिज्म फलाना, सोशलिज्म, लिबरलिज्म फलाना 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 नाम लिहाज, ये सारे जनाब निजाम नहीं जा सकते। अगर किसी इंसान को कोई इज्जत दे सकता तो हुजूर दा दीन दे सकता, और तुसी और मैं हुजूर दा दीन नाल खड़े भाई। और एक याद रखना, ये कहने के लिए हर वेले लबैक दा नारा, हर वेले लबैक दा नारा, तुहानू लबैक वाले काम ही कोई नहीं। मैं कहता रहा तुम दसिया ऐ सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे किताब लिखी, वो है जवाबी मौरख, उन्हें बड़ी कोशिश की थी हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी के खिलाफ गल कर दी। आखिर इस नतीजे पे पहुंचा कि सलाउद्दीन अय्यूबी कभी भी फौजन, कभी भी ताकत, कभी भी असलियत, कभी भी रिजर्व, कभी भी जनाब साढ़े तो बद नहीं होया। उन्हें क्या बद नहीं होया तो उन्हें हरा क्यों नहीं सके, वो तो फलस्तीन ले गए सी, वो तो बैतुल मुकद्दस से मुसलमानों को जुमा पढ़ा गया, और सारा तो बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हवाले कर गया। तुसी उसको जनाब क्यों नहीं काबू कर सके? उन्हें को पता है कि क्या, उन्हें क्या एक गल है, उन्हें क्या मुसलमानों की सभा होती है 3 4 5 10 साड़ियां सभा होती है 70 80 100 15 20 40 50 डबल तो ट्रिपल होंगे सन। उन्हें क्या फिर लड़ते 100 क्यों नहीं सलाउद्दीन अय्यूबी शिकस्त दे सके? उन्हें क्या सिर्फ कोई वजह, उन्हें क्या एन जंग होनी सी, आर पार लगना शुरू हो जाता सी, सारे लगता सी उन्हें सलाउद्दीन अय्यूबी दी फौज नस आएगी। उन्हें क्या फौज जो नारा लगता सी नारा तकबीर, उन्हें के शहीद फौजी लौट के लड़ने शुरू कर दिया। जदों फैजाबाद वाला मामला होया ना, वजीराबाद वाला, इन्हां दे सारे प्यों ने बुला लिया, सारे गुलामां दे हुक्मरान गुलामां दे, इन्हां प्यों ने बुला लिया, क्या तुहाडे कोल लबैक वाले काबू नहीं आते? उन्हें क्या जी काबू करने इन्हां दे पर्चे भी कटदे आ, इन्हां दी हथकड़ियां भी लाने आ, इन्हां दे जनाब सारा कुछ करदे आ। एक करदे की ए जनाब उन्हें क्या जनाब ए बाहर निकलन तस्वीर ते हेलीकॉप्टर तो जनाब गोलियां भी बरसांदे आ, शैल भी बरसांदे आ, तेजाब भी सुटदे आ। उन्हें क्या काबू क्यों नहीं आते? उन्हें क्या काबू सानू असीं फोर्सां भी ला देंगे, सारा कुछ गिरफ्तार करके जेल में पा देंगे, फौज को डालने, उन्हें का काबू क्यों नहीं आते? उन्हें कभी एक लबैक का नारा लगता, हर शह फटी हुई पर चली याद रखना, समझी भी लबैक का नारा लगना, हर शह फटी हुई बात है भाई। गल सुनो, कोरोना आवे ते सारे मौत के डर को बढ़ के बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े जनाब कौम की फलाह के नारे लाने ने अंदर बढ़ के दस्ताने चढ़ के मुंह पे छिके चाड़ के बह जान, ऐ सानू मौत आ जाएगी। कौन मैदान भाई? गरीबों के घर जिन्होंने चूल्हे मजदूरों के बंद हो चुके सन, उन्होंने घर का राशन किसने देता? अच्छा फिर जब सैलाब आया ते सारे अपने अपने मजे कर रहे सन, कोई लंदन के पिज़्ज़े खा रहे सी, कोई KFC के मैकडॉनल्ड खा रहे सी, ते जनाब पानी के अंदर लबैक जनाब कौम दे नाल कौन खड़ा सी? सही सच्ची गल दसना, कौन खड़ा सी? ठीक है जी, लबैक वाले जदों महंगाई आई, पेट्रोल ने आसमान से पहुंचाया, उदों कौम दे नाल कौन खड़ा सी? जदों खत्मे नबूवत का मसला आया ते जाना किसने दी?
جدو ناموس رسالت کا مسئلہ آیا جیلہ دے جانا کنے دے دیا تے یار ووٹ دے حقدار ہے اسے دے کوئی گل تو ہوئے نا کوئی سامنے دان کسی قوم واسطے ایک ہی تھا کہ اسی آگے بالکل انہوں ووٹ دو ایک لطرہ دے قابل نہیں ہے جھلے ہو اس واسطے کہ اے ووٹ دے قابل انہوں دا قوم بیچ چھڑیا کشمیر نو لبیگا نے بیچا اے نے بیٹھے نے بیچا اے جڑے سارے ہوتے بیٹھے صدریت موجود سن میں نے دسو نواز شریف کی عزت کا مسئلہ آیا کہ سارے روڈ ہوتے اور سارے بعد ایک دوسرے کے گربان بھی چل گئے عمران خان کی عزت کا مسئلہ آیا کہ سارے روڈ ہوتے کہ حضور کی عزت کا مسئلہ آیا کہ کوئی ایک اسمبلی ممبر بھی نہیں سی جڑا قرارداد پاس کر سکتا کہ اے جناب اس منظور کو باہر کرو اے وہ کے حقدارن ہاں اسا یہ کہہ رہا کہ ظلم بھی مٹے گا اور جناب ہر شہر اجے روڈ ہوتے لبیک نہ کیا ہر شہر کام رہی اس طرح کر کے اور کہنے ہیں انم تکو میں کہا چلیا 313 ہو کے بدل چلی لگے گئے بھائی کس کس کا ووٹ لبیک واسطے نہیں ہے ہاتھ ہلے ہوئے کوئی ہے کس ووٹ کس کس کا لبیک کا کہ جان کس کے حضور واسطے رکھی اور چلیا ووٹ کرا کے پیچھے حضور دے غلام جانا دینا پرچی ہوئے یا پرچہ ہوئے حضور دے ناتے سونا غور کرو اے صرف تحریک لبے کے پرچی ہوئے یا پرچہ ہوئے صرف حضور دے ناتے تے باقی پرچی آئے تے پرچی آئے کوئی روندے ہویا جا رہا کوئی دائیں بائیں جا رہا بھائی یہ ٹھیک رو جاؤ ہاتھ بلند کرو لبے کا نام ہاتھ صاحبزادہ صاحب کھڑے تے انہاں نے پوئے تے آگے ایریا کا بھی یہ چاہیے ہے گڈیاں تے گڈیاں باہر کر کے لاڑیاں موٹر سائیکل گڑی چاہیے ہے دو تے تین واسطے باہر کر کے لاڑی اور کہے تے گل نہیں کوئی نہیں پرچی اسی تے پرچے دین واسطے تیار ہو جائے بس صاحبزادہ صاحب نہ کروڑا بھائی ہاتھ کھڑے کرو تے تھپا کس تے لانا کس تے بھائی کس تے اور حضور دا دین آ کے رہے گا میں اسلام آباد تو ہو کے آیا ہر شہر اٹھی ہوئی پئی نہیں سمجھ آئی گل ہر شہر اٹھی ہوئی پئی اے منظر یہ دس رہا کہ محمد عربی کا دین آ رہا اور تسی اس وقت نام بیٹھو آواز جناب جناب ایتھے جڑے بدماش بیٹھے انہاں تے کرنا تاکہ جاوے